ہمارے آس پاس ہمارے معاشرے میں بہت ساری کہانیاں پھیلی ہوئی ہیں. جس انسان سے ملتے ہیں اس کی ایک اپنی الگ کہانی ہوتی ہے. کچھ کہانیاں ایسی ہیں جو ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہیں. جس انسان پہ بیت رہی ہوتی ہے اس سے ہم ایک ایموشنل کنیکشن محسوس کرنے لگتے ہیں، بلکہ ہمیں اس پہ ترس آنے لگتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ قدرت نے اس کے ساتھ غلط رویہ اختیار کیا ہے، اور پھر اگر وہ ریئیکشن میں کچھ نیگیٹو کر رہا ہے تو ہمیں لگتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. کچھ ٹیبوز ہیں جنہیں ہمارا معاشرہ توڑنے کو تیار نہیں ہے، اور معاشرہ ظاہر ہے کہ ہم سبھی لوگ ہیں. اب ان ٹیبوز کو توڑنا بہت ضروری ہے. اور ان ٹیبوز کو کیسے توڑا جا سکتا ہے؟ ان ٹیبوز کو توڑنے میں ہم عام انسان ہی رول پلے کریں گے، لیکن وہ انسان جو آپ کی زندگی میں عمل دخل رکھتے ہیں اور آپ کی زندگی میں تبدیلی لا سکتے ہیں، وہ لوگ ان ٹیبوز کو توڑنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. جیسے رائٹرز ہیں، لکھاری ہیں، وہ اپنی کہانیوں کے ذریعے، اپنے افسانوں، اپنے ناولز، اپنے آرٹیکلز کے ذریعے معاشرے کے معاملات و حالات کو سدھارنے میں بہت اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. آج ہم جس کتاب پہ بات کرنے والے ہیں وہ کتاب کہنے کو تو ایک بہت عام سا مختصر سا ناول ہے، لیکن اس میں ان ٹیبوز پہ نہ صرف بات کی گئی ہے بلکہ ان کو توڑنے کی بھرپور کوشش کی گئی ہے. میرا نام ہے آمنہ احسن، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف آمنہ. جڑے رہیں. میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے وراثت. اس کو لکھا ہے ڈاکٹر فاطمہ ملک نے. یہ کتاب کچھ خاصی ضخیم نہیں ہے بلکہ ایک مختصر سی کتاب ہے. یہ ایک ناول ہے، اور اس کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ شاید یہی ہے کہ یہ ایک مختصر کتاب ہے. اور آج کے زمانے میں بھی آپ کے پاس وقت نہیں ہوتا اور بہت سارے کام کرنے کو، تو یہ اگر آپ کتاب جلدی پڑھ لیتے ہیں تو یہ ایک سٹنگ میں آپ اس کو پڑھ ڈالیں گے. اور اس کتاب میں ایسا کرسمہ ہے اور ایسا ایک پکڑ دیتی ہے، آپ کو جکڑ لیتی ہے کتاب، وہ ہے کہ آپ اس کتاب کو نہ چھوڑیں دفعہ پکڑ کے. دوسری اچھی بات اس کتاب کی یہ ہے کہ اس کا ہر پیراگراف جو ہے وہ ایک عدد شعر سے اس کا آغاز ہوتا ہے. خواہ مخواہ کا اس کتاب میں آپ کو ایک رومانٹسزم نظر آئے گا، محسوس ہوگا ان شعروں کی وجہ سے. ایک چیز اس کی کمی مجھے محسوس ہوئی وہ یہ ہے کہ بہت خوبصورت شاندار اشعار اس کتاب کی زینت ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر ان اشعار کے شعراء کا نام بھی ساتھ مینشن ہوتا. میں نے بہت سارے شعر اپنی ڈائری میں لکھے، اور کیونکہ شعراء کے نام نہیں لکھے ہوئے تھے اور مجھے بھی کچھ شعراء کے نام نہیں پتہ تھے، تو آئی ایم اسٹل سرچنگ فار دیم. اچھا جی، اب چلتے ہیں اس کتاب کی کہانی کی طرف. تو میں اس کتاب کو اس آئیڈیالوجی پہ لے کے چلتی ہوں، اور میں نے یہ ناول پڑھ کے یہ اندازہ لگایا کہ فاطمہ صاحبہ جو ہیں وہ معاشرے میں جو موجود ٹیبوز ہیں اور ان سے بہت زیادہ خود کو کنیکٹ محسوس کرتی ہیں، اور دل سے چاہتی ہیں کہ ان ٹیبوز کو توڑا جائے، ختم کیا جائے. اور وہ اپنے ناولز کے ذریعے وہ 10 سے زیادہ ناولز لکھ چکی ہیں اگر میں غلط نہیں ہوں تو. اور ان ناولز میں، وہ سبھی ناولز میں معاشرے کے اوپر بات کرنا چاہتی ہیں، معاشرے کے مسائل کے اوپر بات کرنا چاہتی ہیں، اور مسائل کو ہم کتنی آسانی سے حل کر سکتے ہیں، یہ ان کا اصل موضوع ہے. بہت ہی آسان زبان میں لکھا ہوا یہ ناول ہے. بہت عام کرداروں کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے. گاؤں کی زندگی میں آپ کیسی زندگی بسر کرتے ہیں، اور جب آپ ایک گاؤں سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ پڑھ لکھ بھی جاتے ہیں لیکن آپ کا دماغ وہی کنزرویٹو مائنڈ ہی رہتا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے پیرنٹس کا آپ پہ جو دباؤ ہوتا ہے وہ سبھی کچھ مل کے زندگی کو کبھی کتنا ڈیفیکلٹ بنا دیتا ہے. یہ اس کتاب میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا. اب جہاں تک ٹیبوز کی بات ہے، وہاں اس کتاب میں اگر آپ کسی سے دوسری یا تیسری شادی کرتے ہیں، ایک خاتون کی بات کر رہی ہوں یا مرد کی بات کر رہی ہوں، بہت آسانی سے اس کو بیان نہیں کیا گیا، لیکن ایک پازیٹیو وائب کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا کہ اٹس اوکے کہ اگر آپ کی شادی کسی ایسے انسان سے ہوتی ہے جس کی آپ دوسری یا تیسری بیوی ہیں، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہت محبت کرے، تو یہ چیز معاشرے میں عام ہونی چاہیے. پھر ایک بہت اہم ٹاپک یہاں چھڑا گیا کہ ستیلی ماں ہمارے لیے ایک ڈائن چڑیل اگر ہم کہیں تو اس سے کم پہ بات ہی نہیں ہوتی نا. مطلب ستیلی ماں سے ہم بہت خوف کھاتے ہیں کہ ستیلی ماں پہ بچے کیسے ڈپینڈ کر سکتے ہیں. اس ٹیبو کو توڑا گیا ہے کہ ستیلی ماں بھی بچوں سے اتنا پیار کر سکتی ہے. اوبویسلی اس کا مقصد یہ ہے کہ اس ناول کو پڑھنے والے، اس ناول کے بارے میں سننے والے اس چیز کو سمجھیں، اور وہ خواتین جو کسی ایسے بچے کو پال رہی ہیں جس کی وہ سگی ماں نہیں ہے، ان کا رویہ ڈیفینیٹلی اس کو پڑھ کے تبدیل ہو. ایک بہت اہم بات، تعلیم کی بہت اہمیت ہے جو ہمارے معاشرے میں ہمیں نظر نہیں آتی. اس بات کو بھی اس ناول میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے گھر کی بہو بیٹی پڑھنا چاہتی ہے تو آپ اس کو تعلیم آگے حاصل کرنے کے لیے پش کریں. اس کو کہیں کہ اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو آپ اپنے لمٹس میں رہ کے بہت اچھے طریقے سے تعلیم حاصل کریں. آپ جتنی تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں کریں، اور
جتنا آپ اپنے آپ کو گروم کرنا چاہتی ہیں آپ کریں. یہ آج کل کے معاشرے میں خواتین کے حوالے سے بہت اہم بات ہے. یہ پیغام ہے کہ آپ کو پڑھنا چاہیے یار. وہ ڈگری جو آپ کی پسند کی ہے، بے شک آپ کا خواب ہے، آپ پوری کرو. اور اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسی بیٹی آئی ہے جو تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، جس کی تعلیم کا سلسلہ منتقل ہو گیا تھا شادی کی وجہ سے، تو وہ پڑھے. اس سے زیادہ اس کو کیا چاہیے. وہ ساری زندگی آپ لوگوں کی احسان مند رہے گی. آپ یہ کر کے تو دیکھیں. پھر بہت سارے سینیریوز کو کیسے اکٹھا کیا اور پھر کیسے سمیٹا اور کہانی کو سم اپ کیسے کیا، یہ فاطمہ کی بہت کامیابی رہی ہے. ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ معاشرے کو دیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ فاطمہ نے بہت سارے ٹیبوز توڑنے کی کوشش کی اور بہت کچھ اچھا جو ہے وہ، جس سے کہتے ہیں نا، پھینکا ہے معاشرے کی طرف. بہت ساری اچھی سوچیں جو ہیں وہ معاشرے کو دی ہیں. اور اس ناول کو پڑھنے والا ظاہر ہے، اس ناول کو میں نے پڑھا ہے، میں نے اس کو اپنی فیملی سے ڈسکس کیا، میں نے اپنے فرینڈس سے ڈسکس کیا، یا جو لوگ اس کو دیکھیں گے وہ لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. بہت سارے لوگ اور جس ناول کو پڑھیں گے وہ اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے. تو اگر کتاب کے ذریعے ایک لکھاری اپنی بات کہہ جاتا ہے اور معاشرے میں اگر ایک انسان بھی بدل جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، تو یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ یہ ناول ایک بار ضرور پڑھیں، وراثت. اور کیسے اس کو آپ حاصل کر سکتے ہیں، میں ڈسکرپشن باکس میں تمام تر معلومات آپ کو دے دوں گی. اس کے علاوہ فاطمہ ملک کی کون کون سی کتب ہیں، ان کی بھی تمام معلومات میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی. اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے بتائیں کہ آپ کو ریویو کیسا لگا. کتاب پڑھنا جو ہے وہ آپ کو بہت منفرد بناتی ہے، سب سے آپ کو گروم ہونے میں بہت مدد دیتی ہے. تو کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیے. یہ عادت آپ کو کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گی اور کبھی بھی آپ کو نا اس پہ افسوس نہیں ہوگا کہ یار کیا عادت ڈال لی ہے. تو بھائی کتاب پڑھنے کی عادت ڈالیں. اپنا رکھیں بہت خیال. بہت خوش رہیں. اللہ حافظ.